السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان اور اس کے ساتھی قسطنطنیہ کی گلیوں سے جا رہے تھے۔ ایک جگہ رک کر عثمان کہتا ہے، آج صرف لڑنے والوں کا خون نہیں گرے گا۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگ تیمور بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور علیشہ خاتون کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ الجھن خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا تم کھانے کے ساتھ کھیل رہے ہو آگ تیمور؟ اسے کھا کیوں نہیں رہے؟ چلو مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے جناب؟ آگ تیمور جواباً کہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الجھن خاتون کہتی ہے، کیا یہ حالت تمہاری ہار کی وجہ سے ہے؟ میں نے سنا ہے علیشہ خاتون سے آپ ہار کے آئے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ماہر ترین سپاہیوں کو شکست دینے والا آگ تیمور کیسے ہار گیا؟ آگ تیمور کہتا ہے، وہ مجھے ہرانے کے لیے بہت پرجوش تھی، اس لیے ہار گیا تاکہ وہ مایوس نہ ہو۔ یہ سن کر الجھن خاتون کہتی ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہے؟ آگ تیمور کہتا ہے، یہ آپ کیا بول رہی ہیں الجھن خاتون؟ ایک ملاقات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ابھی یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے یا نہیں۔ الجھن خاتون کہتی ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اس لڑکی سے پیار کر سکتے ہو؟ آگ تیمور کہتا ہے، ہاں۔ یہ سن کر الجھن خاتون مسکرانے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر اورحان جانے کے لیے تیار تھا اور اپنے گھر والوں سے مل رہا تھا، لیکن وہ علاؤالدین کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ خنجر نکالتا ہے جو علاؤالدین کو دینے والا تھا۔ وہ خنجر علاؤالدین کو دینے کے بجائے فاطمہ کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اورحان گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگتا ہے، جبکہ عائشہ خاتون کہہ رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کی سرداری دیکھ لی، اللہ ہمیں پوتے دیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ ملہن خاتون کہتی ہے، آمین۔ بالا خاتون کہتی ہے، آپ ہر دفعہ دلہن کی بات کرتی ہیں، اورحان کی بات کرتی ہیں، کیا آپ یہ بات آگ تیمور کے گوش گزار کرنا چاہتی ہیں؟ یہ سن کر آگ تیمور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے، میں اس کو بتانا چاہتی ہوں مگر وہ نہیں سنتا، اور عائشہ خاتون اداس ہو جاتی ہے۔ ادھر قسطنطنیہ میں میدان سج چکا تھا، چاروں طرف عظیم روم کے نعرے لگ رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر خطرناک کھیل شروع ہو جاتا ہے، جبکہ عثمان اور اس کے سپاہی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اولف بھی اپنے ساتھیوں سمیت عثمان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ عثمان کماندار سانتور کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کینٹاکوزینس دھیمے لہجے میں کہتا ہے، دن کے اختتام پر لوگ میرا نام پکاریں گے۔ اس کے بعد سانتور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں عثمان کہہ رہا تھا، غدار اپنی سرنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ ادھر گلیڈیٹر بڑی بے رحمی سے غلاموں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سانتور اندر آ جاتا ہے۔ سانتور کہتا ہے، شہنشاہ اندرینکوس اپنے گھٹنے ٹیکے گا اور اس کی حمایت کرنے والا ہر ایک مرے گا، تخت حقیقی اقدار کے لیے ہوگا، آج ہم روم کے لیے خون بہائیں گے۔ یہ کہہ کر عظیم روم کے نعرے بلند کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب لڑائی جاری تھی، جبکہ توران بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اور ایک ایک کر کے گلیڈیٹر کو جہنم بھیج رہا تھا۔ اس کے بعد کینٹاکوزینس کہتا ہے، آ جاؤ کماندار، کہاں رہ گئے؟ اس کے بعد سانتور اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں آ جاتا ہے اور سانتور کے سپاہی میدان کا محاصرہ کر رہے تھے، جبکہ عثمان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میدان میں دو غلام باقی رہ گئے تھے، تورحان اور ایک دوسرا غلام۔ تورحان بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ آخرکار تورحان سب کو مار دیتا ہے، جس کے بعد سب لوگ کھڑے ہو کر تورحان کو داد دینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بازنطینی بادشاہ کا نشانہ لینے لگتا ہے، جسے عثمان وہیں قتل کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا سپاہی تیر چلا دیتا ہے جو کہ شہنشاہ کے سپاہی کو لگتا ہے۔ سانتور کہہ رہا تھا، شہنشاہ اندرینکوس، تخت بہادر کا حق ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سپاہی شہنشاہ کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عثمان اور بوران بھی میدان جنگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ عثمان بڑی بہادری سے سانتور کے سپاہیوں کا خاتمہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب شہنشاہ سانتور کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، غدار تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اولف اور فریق بھی وہاں پر موجود تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران عثمان کی نظر شہنشاہ پر پڑتی ہے۔ ایک سپاہی شہنشاہ کو مارنے والا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان شہنشاہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس سپاہی کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر شہنشاہ حیران ہو جاتا ہے۔ عثمان شہنشاہ سے کہتا ہے، بیڑیے کے ساتھ چلنے والا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، میں آپ کو یہاں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے، لیکن ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ سنتے ہی عثمان شہنشاہ کو لے کر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہاں پر غدار کینٹاکوزینس یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ کماندار سانتور وہاں سے بھاگ رہا تھا، لیکن اسی دوران ترگت کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ یہاں اولف اور فریق بھی میدان سے جانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان شہنشاہ کو بچا رہا تھا اور کہہ رہا تھا،
जब तक इमदादी दस्ता नहीं आता मैं आपके साथ हूँ। सांतूर जा रहा होता है, केंटाकोजीनस इसके सामने आ जाता है। केंटाकोजीनस को देखकर सांतूर इस पर हमला कर देता है। केंटाकोजीनस के गले पर खंजर रखकर कहता है, तुमने इस मकसद से गद्दारी की जिसकी बुनियाद हमने रखी थी। केंटाकोजीनस कहता है, पुरसुकून हो जाओ सांतूर, मैं तुम्हें इस हालत से निकालूंगा। सांतूर कहता है, तुम भी मुझे निकालोगे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जबकि तुर्गत वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे। ये देखकर केंटाकोजीनस सांतूर के गले पर खंजर रख देता है और तुर्गत वालों से कहता है, मैंने आपका काम आसान कर दिया, चलो इसको शहंशाह के पास ले चलो। इसके बाद हम देखते हैं उस्मान और इसके सिपाही बड़ी बहादुरी से सांतूर के सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं, जबकि तुर्गत वाले भी सांतूर को लेकर वहां पर आ जाते हैं। शहंशाह आंद्रोनिकोस सांतूर से कह रहा था, कमीने मुझे बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। सांतूर जवाबन कहता है, ये जानकर भी तुम्हारा अंजाम नहीं बदलेगा, तख्त अपने हकीकी मालिक को पा लेगा। ये सुनकर शहंशाह कहता है, इसे जिंदान ले जाओ और कुछ भी करके इसका मुंह खुलवाओ। इसके बाद दो सिपाही इसे जिंदान ले जाते हैं। शहंशाह उस्मान से कहता है, मैं अपने महल में आपकी मेजबानी करना चाहता हूं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, ये अच्छी बात है कि आपने हमें मदऊ किया, वरना यहाँ आने की हमें दावत नहीं मिली थी। इसके साथ ही उस्मान वाले अपनी तलवारें वहीं फेंक देते हैं, फिर शहंशाह के साथ इसके महल जाने लगते हैं।